سيدنا الزهراء صلى الله عليها من تبعات بلان صلوات الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد حضرات المؤمنین ماہ محرم الحرام آج 6 تاریخ سلسلہ گفتگو بھی اپنے چلے مرحلے میں یہ تاریخیں جو آج سے شروع ہوا سکتی بہرحال آل محمد کی فضیلت ہے، آل محمد کی مصیبت بھی ایک فضیلت ہے. جہاں آل محمد کی فضیلت ہے وہیں آل محمد کی مصیبت بھی بڑی فضیلت ہے جو نہ اس سے پہلے کسی کو حاصل ہوئی نہ کبھی کسی کو حاصل ہوئی، نہ چاہتے ہوئے بھی. جب باہر میں نے عرض کیا کہ فضائل ہوں تو وہ بھی آل محمد کے مسائل ہوں وہ بھی آل، لیکن پتہ نہیں بعض اندر دل نہیں مانتا آج کی تاریخ سے کہ فضائل زیادہ پڑھے جائیں یا کم پڑھے جائیں یہ موجود نہیں. فضائل پڑھا جانا ہے، بس یہ دل چاہتا ہے کہ بس آل محمد کی مصیبتیں ہی رہیں. لیکن اپنے بزرگان کے طور طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ایک آرائز آیت سے مربوط اور اس کے بعد مسائل بیان کریں. اہل بیت علیہ السلام کی عظمت پر مل کر بآواز بلند صلوات. وہ ہے کہ جس کو ہر شے پر اور ہر شے پر اللہ قادر ہے، ہر کام کو اللہ انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے، ماں سوائے کے ظلم خدا کسی کو ظلم نہیں کرتا. ایک مختصر سا واقعہ اسی آیت کو لے کر وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر بات کو سمجھتے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت، ان اللہ علیٰ کل شیء قدیر. یا اگر اس آیت سے لیں سورہ مبارکہ ملک کی وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہے جو ہر شے پر قدرت ہے. جیسا چاہتا ہے وہ جسے چاہتا ہے وہ اسی کی ایک شخص تھا کہ جو مدینے میں رہتا آگے میں سفر اور اس کے پاس رئیس تھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے شہروں سے دوسرے ممالک سے آ کے روزگار کرتے ہیں ان کے پاس آئیڈینٹی نہیں ہے.
اس کے پاس کیا اس کا اپنا جو کچھ سرمایہ تھا وہ اپنا اس رئیس کو واپس کرتا. جب جانے کا وقت آیا تو اس نے مطالبہ کیا کہ جو میرا کمایا ہوا پیسہ مجھے لوٹا. وہ اندر گیا, اس نے چند کنکر اٹھائے, پتھر اٹھائے اور لا کے اس کے حوالے کر. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہاری امانت. کہا میں نے تو تم کو پیسے رکھوائے تھے. کہا رکھوائے تو پیسے تھے, جہاں میں نے یہ پیسے رکھے تھے وہاں مجھے یہ پتھر ملے, تمہارے پیسے تو نہیں ملے. تو کہا یہ کیا بات کر رہے؟ ہاں میں نے بہت سوچا تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ نے تمہارے پیسوں کو پتھروں میں تبدیل کر دیا. اللہ نے تمہارے پیسوں کو پتھروں میں تبدیل. یہ کیا بات کر رہے ہو؟ قرآن پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے. قرآن میں پروردگار شاہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کی قدرت پیسے کو پتھر بنا دی, پتھر کو پیسہ. یہ روتا گایا جاتا حاکم کے پاس گیا. حاکم نے فیصلہ کیا بھائی بات تو صحیح ہے, اللہ کی قدرت, اللہ نے اپنی قدرت سے اس پیسے کو پتھر میں تبدیل کیا. یہ روتا ہوا کہتا ایک جگہ سے گزر رہا تھا, وہاں بہلول گانا بیٹھا. بھائی کیا ہوا, کیوں رو رہا ہے؟ پورا احوال سنایا, حال دل سنایا. کہا چند دنوں بعد اپنے پیسے آ کے مجھ سے لے جانا. کہا حاکم کا فیصلہ ہو چکا ہے, اب پیسہ کیا ملے؟ کہا بس لے جانا. بہلول نے اس رئیس کے گھر پر جس نے اس کے پیسے غصب کیے, دبائے, اس کے گھر کے باہر ڈیرا ڈالا اور روز لہنے داؤدی اور قرآن کی تلاوت کی. وہ شخص بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے. اچھا تیرا تلاوت تو اچھی ہے, کہاں کے رہے؟ بس یہی اس میں محلے میں رہے. اچھا کیا میں کل سے اپنے بچوں کو بھیجوں گا تو ان کو تلاوت قرآن سکھانا. ٹھیک. اب یہ بچے روزانہ تلاوت قرآن کے لیے جانے لگے. اب ایک دن بچے گھر نہ پہنچے. اب اس نے پورا شہر ڈھونڈا, بچے نہ ملے. بہلول کے پاس گیا, بہلول بچے. اچھا اندر گئے بہلول, مرغی کے کچھ بچے لے آئے جن کو ہم چوزے بولتے ہیں, اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیے. آگے کیا ہے؟ کہا تھے تو تمہارے ہی بچے, اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں مرغی کا بچہ بنایا. یہ ہے مشکل کشا کا بننے والا, فیصلہ دینے کا سب. کہا تھے تو وہی تمہارے بچے, لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں مرغی کا بچہ بنا دیا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. فیصلہ دربار میں گیا, فیصلہ بہلول کے حق میں ہوا. یہ بات تو صحیح ہے, اللہ جو ہے وہ تمہارے بچوں کو مرغی کے بچوں کو تبدیل کرنے کی قدرت تو رکھتا ہے. اب یہ تڑپا, بہلول کے قدموں میں گر گیا. کیا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں چاہتا, کچھ نہیں چاہتا. تو ان پتھروں کو پیسوں میں تبدیل کر دے, میں ان مرغی کے بچوں کو تیرے بچوں میں تبدیل کر دوں. بتا دو ان اللہ علی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے, اللہ کی طرف سے صرف خیر ہے. یہ جو محاورہ پر کہا جاتا ہے نا ایک کہ پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر, یہ بنی امیہ کی پیدا کردہ مثال کہ وہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں کہ حسین قتل ہو گئے, یزید نے قتل کیا, اپنی مرضی سے تھوڑی. اللہ نہ چاہتا حسین کیسے قتل ہو جاتے؟ اللہ چاہتا تھا جبھی تو حسین قتل ہو, ورنہ اللہ بچا لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, تو اللہ بچا لیتا حسین کو. تو پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر حسین کیسے قتل ہوگا. بہرحال یہ قضا و قدر کا مسئلہ ہے, میں اس میں جس کو نہیں چھیڑا. خلاصہ ہی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی طرف کبھی کسی شر کی نسبت نہیں کیا سکتی. نہ اللہ کی طرف سے کبھی شر ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے صرف خیر ہی خیر. شکر کیجیے کہ جب ہر بچے کی پرورش فاطمہ زہرا کر رہی ہوں, ہر بچہ فاطمہ زہرا کے پاس جا رہا ہو, تو بھلا علی اصغر کیوں نہ جائے؟
روایت ہے امام حسین جب تنہا رہ گئے، کوئی اور مددگار نہیں، آسمان کی طرف رخ کیا، حل من ناصر ینصر، دو خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، کہا سید سجاد میرے بیٹے صبر کرو، تمہارا جہاد اس سے سخت ہے۔ اور رباب کے خیمے میں آئے، کہا رباب بھلا رونے کی وجہ، کہا مولا آپ کے استغاثہ بلند کرنے پر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے ایک مرتبہ اصغر کو لیا، اصغر کے چہرے کو دیکھا، عجیب جملہ کہا میرے لال میں جانتا ہوں تو بہت پیاسا ہے، لے کے گئے فوج اشقیہ کے پاس، اے فوج اشقیہ میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، ایک مرتبہ جیسی امام حسین نے دیکھا نا کہ کوئی جواب نہیں آ رہا، تو امام حسین نے اصغر سے کہا اے میرے لال تیرے باپ کی بات پر ان کو اعتبار نہیں، اپنی سوکھی زبان ان کو ذرا دیکھا۔ جیسے ہی اصغر نے سوکھی زبان سوکھے لبوں پر پھیری، فوج اشقیہ منہ پھیر پھیر کر رونے لگی۔ ہورملا نے تیر جوڑا، تیر کو نیچے کیا، پھر تیر جوڑا، پھر تیر کو نیچے کیا، اب جو تیسری مرتبہ تیر جوڑا اور تیر کو نیچے کیا، تو پسر سعد نے کہا اے ہرملا تجھے ہوا کیا، تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے؟ کہا جب بھی میں تیر چلانا چاہتا ہوں خیمے سے ایک بی بی میرا جو یہ روتی ہوئی کہتی دکھائی دیتی ہے، ہرملا تیرا تیر بڑا ہے میرا اصغر چھوڑ۔ اجرکم علی الزہرا، جناب زہرا آپ کو اس کا عجر دے، سنیں گے تیر چلا، اصغر کی گردن میں بے بس، گردن چھوٹی تھی تیر بڑا تھا، تیر اصغر کی گردن سے نکل کر امام حسین کے بازو کو زب لگا دیا۔ عجب نہیں کہ بچے نے یہ کہا ہو بابا میں نے بچانے کی بہت کوشش کی، بابا میں کیا کروں مجبور ہوں، بابا میرا گلا چھوٹا تیر۔ سب سے مشکل مرحلہ تھا امام حسین کے لیے، کربلا کا سب سے چھوٹا لیکن سب سے بھاری جنازہ تھا علی اصغر کا، 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک منزلی جاری مدد کہا، ایک مرتبہ رباب کے خیمے کے پاس مولا میرے اصغر کو لے آئے، ابا کا دامن ہٹایا، اے رباب پانی تو نہ پلایا، اس تیر سے تیرا بیٹا سیراب ہوا۔ کیا ماں تھی، خدا کی قسم میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، کل مصائب میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کربلا کی مائیں بھی بڑی عظیم ہیں۔ کہا لائیے مولا میرے اصغر کو مجھے دے دیجئے، اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک مرتبہ خیمے کے پشت پر امام حسین گئے، ماں اصغر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، روتے ہوئے ذوالفقار سے ایک چھوٹی سی قبر بنائی حسین نے، اس قبر میں سے جناب اصغر کو سپرد خاک کیا، اور یہ سوچ رہی تھی ماں کہ میرا بچہ محفوظ ہو گیا، لیکن ہائے غربت علی اصغر کی، سب کے سر جب جدا ہوئے سروں کی گنتی ہوئی، کہا ایک سر کم ہے۔ ایک مجنون نے کہا کہ میں نے حسین کو خیموں کے پیچھے کچھ چھپاتے ہوئے دیکھا، لشکر تیار ہوا، نیزوں کو سیدھا کیا، زمین میں گاڑتے گئے، ایک مرتبہ نیزہ ایسا برآمد ہوا، اصغر کا لاشا نوکے نیزہ، اجرکم علی الزہرا سنیں گے، اصغر کا لاشا نوکے نیزہ پہ بلند ہوا، ظالم نے نوکے نیزہ سے اصغر کو جدا کیا، بالوں سے پکڑا، اپنے زانو پہ رکھا، خنجر چلایا، مار ڈالا، ماں تڑپتی رہ گئی، اصغر ذبح ہو گیا، رباب کی کل دولت کربلا سے شام تک لٹ گئی۔ سنیں گے رباب کا بھی تو دکھ سنیں نا،
جب سب شہید ہو گئے، خیموں کو آگ لگ گئی، تو حمید کہتا ہے میں نے ایک بیوی کو دیکھا کہ کبھی ایک خیمے میں جاتی تھی، پھر دوسرے خیمے میں جاتی تھی، پھر تیسرے خیمے میں سے جاتی تھی. کہا میں نے محسوس کیا، کسی نے اس سے پوچھا تو کیا تلاش کر رہی؟ کہا میرے اصغر کا چھوٹا سا جھولا ہے. اور جھولے کو جلتی ہوئی آگ میں رباب تلاش کر رہی تھی. رباب کا کل اثاثہ تو یہی تھا نا. اصغر کربلا میں سو گیا، سکینہ شام کے زندان میں سو گئی. جب یہ بیوی، یہ رباب کا ڈر ہے، جب یہ بیوی واپس مدینے پہنچی ہے نا، ساری بیویاں اپنے گھروں کو چلے گی، لیکن رباب سائے میں نہیں بیٹھتی. آزاداروں، امام سید سجاد نے کہا اما رباب آپ کو میرے حق کی قسم ہے، اما چلیے سائے میں چلیے. عجیب جملہ کہا، کربلا کی طرف رک کیا. مولا آپ سے وعدہ کیا تھا کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. سجدے میں گئی رباب،